ایک اور مرد اہم، ایک اور سپا سالار، ایک اور عظیم مجاہد اسماعیل ہانیہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ یہ شخص اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، جو اس اکیلے کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس مسلم امہ اور اس کے بزدل اور عیاش حکمرانوں کو دشمن سے قبضہ چھڑانا تھا، جو تمام تر قدرتی اور معدنی وسائل کے ساتھ دولت کے انبار لیے بیٹھے ہیں اور اپنے وسائل اور دولت سے انہی دشمنوں کے عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ایٹمی ریاست ہے، جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، کیا ہمارے حکمرانوں اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں میں اتنی ہمت اور حوصلہ بھی نہیں ہے کہ ان ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف ریاستی طور پر، سیاسی اور مذہبی طور پر یکجا ہو کر کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں؟ اسماعیل ہانیہ جیسے عظیم سپہ سالار کہ جس نے اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کے 60 افراد کو اس راہ حق میں شہید کروا دیا، اس مرد مجاہد کے راستے پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم 60 اسلامی ممالک کو اس عظیم شہادت پر اپنے اپنے ممالک کے پرچموں کو سرنگوں کر کے 3 روزہ سوگ کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ کیا کبوتر کی طرح منہ چھپا لینے سے تیزی سے آگے بڑھتا ہوا خطرہ ٹل جائے گا؟ کاش آج کے دن کم از کم یہ فیصلہ تو مسلم حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں کو کر لینا چاہیے کہ بے موت مارے جانے سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جانا زیادہ افضل ہے۔ ارے بزدلوں، تمہیں اپنی جان کی پڑی ہے، وہ دیکھو مڑ کے قیامت سر پہ کھڑی ہے۔